بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سارے مسلمان جانتے ہیں، یہ اسلام کی بالکل حق بات ہے کہ بغیر حدیثوں کے قرآن کریم سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح سے تمام حدیثیں بھی حجت ہیں۔ اس بات پر خود قرآن کریم کی بے شمار آیتیں بطور دلیل موجود ہیں۔ اس کے باوجود انکار کرنے والے مسلسل انکار کرتے رہے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ تو صرف عناد اور اسلام دشمنی ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ بات تو سمجھنے کی ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی۔ معتدل اور درمیانہ قسم کے لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا کہ مسلمان ہوتے ہوئے کیسے حدیث کا انکار کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن کی طرح وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ سچ بھی یہی ہے کہ سچا مسلمان ہرگز حدیث یا اس کی حجیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث کا انکار کرنے والا یہ کفری یا شرکی یا فتنہ دشمنوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اصل میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں، اس بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ اصل میں یہود و نصارہ اسلام اور اسلام کے پھیلنے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی طنز اور حقارت سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، کیا کر لے سکتا ہے۔ ہمارے پیارے، ہماری جان سے پیارے حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود نصارہ اپنے زمانے کے اندر یہ کہتے سمجھتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، یہ کیا کر لے سکتا ہے، کوئی ان کی بات نہیں مانے گا۔ مگر جب پہاڑ کی طرح سمندری لہروں کے مانند آنے والے ہر اسلام مخالف فتنوں کا پوری طاقت سے اسلام نے مقابلہ کیا اور آگے بڑھا، خود نبی علیہ السلام کی حیات میں 10 لاکھ مربع میل یعنی 16,09,340 مربع کلومیٹر پر اسلام پھیل چکا تھا، تب یہودیوں کا اندازہ 100% غلط ثابت ہوا، جس کو وہ برداشت نہ کر سکے تو خیال کرنے لگے کہ جس طرح اس سے پہلے انبیاء کو ان لوگوں نے شہید کیا، یہ یہودیوں کی غلیظ عادت رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء کو بنی اسرائیل یہودیوں نے شہید کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس سے پہلے جس طرح ہم نے انبیاء کو شہید کیا، آسمانی کتابیں تورات انجیل وغیرہ کو اپنی مرضی سے بدل کر اللہ کے احکام میں منمانی اور تبدیلیاں کی تھیں، ویسے ہی فتنے اسلام میں بھی کرنے کا، ویسے ہی فتنے کر کے فساد کر کے اسلام میں بھی یہ کر کے اس کو ختم کر دینے کا دشمنوں نے ٹھان لیا تھا۔ چنانچہ نمبر 1، کئی مواقع میں طاق میں رہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے، قتل کر دینے کے پکے منصوبے تیار کر لیے تھے، مگر ہر موقع پر اللہ نے، رب کریم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ نمبر 2، اسود عنسی اور مسلمہ کذاب جیسے جھوٹوں کو یہ کہہ کر میدان میں لانے لگے کہ تم نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرو اور اسلام کو بگاڑ دو، مگر اس کا نتیجہ صفر رہا، 0، کہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اسود عنسی مارا گیا اور مسلمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران مارا گیا، تو یہودیوں کی یہ سازشیں ناکام ہوئیں۔ نمبر 3، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اب ان لوگوں کا یہ خیال ہونے لگا کہ ارے محمد ہی گزر گئے تو اب ایک کون سا دین اور کون سا اسلام، یہ کہہ کر ان لوگوں نے مرتد کرنا شروع کیا کہ اسلام سب چھوڑ دو، اب کچھ نہیں، محمد کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر مسلمانوں کو مرتد کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور یہ سوچنے لگے کہ اب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے سلسلے میں خلافت صدیق رضی اللہ عنہ میں فتنہ پیدا کر کے اسلام کو بدنما کرنے، اسلام کی بنیادوں کو ختم کرنے کی چاہت رکھتے تھے، کہ یہ کہتے تھے کہ اب زکوٰۃ کا حکم نہیں، محمد کو زکوٰۃ کا حکم تھا، اب جب وہ نہیں، اب زکوٰۃ کسی کو دینا بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عزائم اور ایمانی پختگی کی وجہ سے اسلام محفوظ رہا۔ نمبر 5، حضرت خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک شخص کو یہودیوں نے مقرر کیا کہ جس طرح تورات انجیل میں تحریف اور تبدیل کیے تھے، ویسے تم بھی قرآن میں کر دو۔ اس کے مطابق اس شخص نے قرآن کریم کی کئی آیتوں کا ایسا غلط مطلب، ایسی غلط تفسیر بیان کی کہ جس سے ایمان اور اعمال میں فتنہ پیدا کر دے، لوگوں میں عجیب انتشار پیدا کرنے لگا۔
تو جب اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو اس کے ساتھ ملنے جلنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی کہ کوئی اس کے پاس بھی نہ بیٹھے، کوئی اس سے بات نہ کرے، بات تک بھی نہ کرے۔ چنانچہ اس کے اس فتنے کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فولادی ہاتھوں سے دبا دیا، ختم کر دیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں زمانے کے بعد اس شخص نے بھی سچی پکی توبہ کر لی تھی۔ الغرض آپ نے سنا کئی سی عجیب باتیں ہیں، میں بڑی تاریخ، لمبی تاریخ کا بالکل مختصر خلاصہ آپ کو سنا دیا۔ اس طرح سے یہودیوں کے ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک سازشوں اور فتنوں کو اسلام کی طرف سے جب ختم کر دیا گیا، ختم کیا جاتا رہا، دشمن ناکام ہوئے، اس زمانے کے بعد دشمن ناکام ہوتے رہے، اور اسلام کی خوبی کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اب آگے کیا ہوا وہ آگے کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔